السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم سورۃ الحشر، اس کی کچھ ابتدائی آیات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، سورۃ الحشر، خاص طور پر پہلی 24 آیات۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ الحشر، اجتماع اور خدائی فیصلہ کے عنوان سے ہے، تو کوشش یہ ہوگی کہ ان آیات کے جو کلیدی پیغامات ہیں ان کا تاریخی پس منظر اور ان میں جو سماجی اصول ہیں ان کو سمجھیں۔ بالکل، اور ساتھ میں انسانی نفسیات جیسے منافقین کا ذکر ہے، مہاجرین و انصار کا کردار، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان، یہ سب کچھ ان آیات میں موجود ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت سے ہی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وہ العزیز الحکیم ہے، زبردست حکمت والا۔ جی، یہ گویا ایک افتتاحیہ ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ کہ ہر چیز اسی کے تابع ہے۔ اور پھر فوراً بعد آیت 2 میں ایک بڑا تاریخی واقعہ شروع ہوتا ہے۔ بنو نذیر کا واقعہ۔ جی، اہل کتاب کا وہ قبیلہ جنہوں نے عید شکنی کی تھی، اللہ نے انہیں ان کے گھروں سے نکالا لأول الحشر، یہ ان کا پہلا حشر تھا، پہلا اجتماع جلا وطنی کے لیے۔ اور یہ غیر متوقع تھا، ہے نا؟ مسلمانوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے۔ قرآن یہی کہتا ہے، ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی بڑے پر اعتماد تھے اپنے قلعوں کی وجہ سے۔ ہاں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَاتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وہ سمجھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ تو وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ بالکل، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اور پھر وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود ہی اپنے گھر اجاڑنے لگے۔ جی، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی، یعنی کچھ تو انہوں نے خود توڑا تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آئے، اور باقی محاصرے میں ٹوٹا۔ اس میں واقعی بڑی عبرت ہے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والو عبرت حاصل کرو، مطلب یہ صرف کہانی نہیں، سبق ہے۔ اور اگر اللہ نے جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو ان کے لیے دنیا میں ہی عذاب تھا۔ جی، آیت 3 یہی کہتی ہے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ وجہ آیت 4 میں واضح ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اچھا، وہ جو کھجور کے درخت کاٹنے کا واقعہ تھا محاصرے میں، اس پر بھی بات ہوئی تھی؟ جی، آیت 5 اسی بارے میں ہے۔ کچھ درخت کاٹے گئے، کچھ چھوڑ دیے گئے، فرمایا کہ یہ اللہ کے اذن سے تھا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اور ایک مقصد فاسقین کو رسوا کرنا بھی تھا۔ یعنی جنگی حکمت عملی بھی اللہ کے حکم کے تابع تھی۔ بالکل، ہر قدم وحی کی روشنی میں۔ ٹھیک، اب آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد جو مال رہ گیا، فے، جی اس کا کیا حکم آیا؟ آیت 6 میں اس کا ذکر ہے۔ جی، یہ اہم نقطہ ہے۔ فے وہ مال ہے جو بغیر لڑائی کے دشمن سے ملے، اس کے لیے مسلمانوں کو گھوڑے یا اونٹ نہیں دوڑانے پڑے تھے۔ تو یہ اللہ کا فضل تھا جو اس نے اپنے رسول کو عطا کیا۔ بالکل، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے۔ اب سوال تھا کہ یہ مال کیسے تقسیم ہوگا؟ اور یہی آیت 7 آتی ہے جو ایک بڑا انقلابی معاشی اصول دیتی ہے۔ بلا شبہ یہ بہت ہی کلیدی آیت ہے۔ فرمایا کہ یہ مال اللہ، رسول، ان کے قرابت دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اور اس کی حکمت یہ بتائی کہ کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف تم میں سے مالداروں کے درمیان ہی نہ گھومتی رہے۔ واہ، یعنی دولت کی گردش پورے معاشرے میں ہونی چاہیے، کمزور طبقات تک پہنچنی چاہیے۔ جی، یہ اسلام کے سوشل جسٹس سسٹم کا ایک بنیادی ستون ہے۔ یہ اس وقت کے قبائلی نظام سے بالکل مختلف سوچ تھی۔ اور اسی آیت میں وہ مشہور اصول بھی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جی، کہ رسول جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ یہ صرف مال کی تقسیم نہیں بلکہ دین کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتمی اتھارٹی کا بیان ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب اس مال کے حقداروں میں مزید کون کون شامل تھے؟ آیت 8 میں مہاجرین کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ غریب مہاجرین جنہیں مکہ سے نکالا گیا تھا،
ان کی بڑی تعریف کی گئی کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اور رسول کے مددگار ہیں، اور فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ ان کی قربانیوں کا اعتراف ہے۔ بالکل۔ اور پھر آیت 9 میں انصار مدینہ کا ذکر، ان کا کردار تو حیران کن ہے۔ وہ تو محبت کرتے تھے ان سے جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ جی، یحبون من ہاجر الیہم، اور کمال یہ کہ جب مہاجرین کو مال دیا گیا تو ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں آئی، کوئی حسد نہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، بلکہ وہ تو خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ یہی تو عروج ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے ہوں، خود ضرورت مند ہوں، لیکن دوسروں کو آگے رکھتے تھے۔ یہ ہے ایثار۔ اور کامیابی کس کے لیے بتائی گئی؟ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل سے، لالچ سے بچا لیا گیا، بس وہی کامیاب ہے۔ کامیابی مال میں نہیں، دل کی وسعت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ مہاجرین، انصار، اور پھر آیت 10 میں آنے والی نسلوں کا ذکر ہے۔ جی، وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے وہ دعا کرتے ہیں اپنے پہلے گزرے ہوئے ایمانی بھائیوں کے لیے، بخشش مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ ہو۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا۔ یہ ایک تسلسل ہے، امت کا ایک روحانی تعلق۔ بالکل، ایک آئیڈیل کمیونٹی کی تصویر۔ لیکن اسی معاشرے میں ایک اور گروہ بھی تھا، منافقین کا۔ ہاں، اب ان کا ذکر آتا ہے آیت 11 سے۔ انہوں نے تو بنو نذیر سے بڑے وعدے کیے تھے۔ جی، خفیہ طور پر کہا کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ساتھ نکلیں گے، جنگ ہوئی تو مدد کریں گے، تمہارے معاملے میں کسی کی نہیں مانیں گے۔ مگر اللہ نے ان کی حقیقت کھول دی۔ فوراً واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ آیت 12 میں مزید وضاحت ہے کہ نہ یہ ساتھ نکلیں گے، نہ مدد کریں گے، اور اگر کبھی مدد کو آئے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے۔ جی، لیولن الادبار، بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہو سکے گی۔ ان کی اس کمزوری کی وجہ کیا تھی؟ صرف بزدلی؟ آیت 13 ایک گہری بات بتاتی ہے، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا یعنی مسلمانوں کا ڈر ہے۔ اچھا، یہ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی طاقت کو، اس کی پکڑ کو نہیں سمجھتے، اس لیے انسانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اور ان کا جو ظاہری اتحاد تھا وہ بھی کھوکھلا تھا۔ آیت 14 کہتی ہے کہ یہ مل کر بھی کھلے میدان میں نہیں لڑ سکتے، بس قلعوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، الگ الگ ہیں۔ یہ تو منافقت کی نفسیات ہے۔ بالکل، اندرونی خلفشار۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کیونکہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ ہاں، آیت 15 میں کہا کہ ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ابھی کچھ پہلے اپنے کیے کا انجام بھگت چکے، شاید بدر والے یا بنو قینوقا۔ اور آیت 16 میں شیطان کی مثال دی ہے۔ شیطان والی مثال وہ کیسے؟ کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب وہ کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تو تم سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، یعنی مشکل میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جی بالکل، گمراہ کرنے والا اور گمراہ ہونے والا دونوں کا انجام برا ہے۔ آیت 17 کہتی ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یہی ظالموں کی سزا ہے۔ ان سب واقعات اور کرداروں کے بعد اب خطاب اہل ایمان سے ہو رہا ہے۔ آیت 18۔ جی، ایک براہ راست پکار، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت ہے۔ اور پھر دوبارہ تقوی کی تاکید۔ ہاں، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، پھر سے اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ آیت 19 میں ایک وارننگ ہے، بہت سخت وارننگ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود ان کی اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ اللہ کو بھولنے کا نتیجہ خود کو بھول جانا، یہ کیسے؟ مطلب انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، اپنا مقصد حیات، اپنی ذمہ داری، اپنا انجام، وہ دنیا میں ایسا کھوتا ہے کہ اسے اپنا نفع نقصان سمجھ نہیں آتا۔
خود فراموشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں الفاسقون، نافرمان۔ پھر آیت 20 میں جنت اور جہنم والوں کا موازنہ ہے۔ جی، کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، کامیاب تو جنت والے ہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد آیت 21 وہ تو کمال کی آیت ہے، قرآن کی عظمت کا بیان۔ واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ جاتا۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ مثال اس کلام کی ہیبت، اس کی تاثیر بتانے کے لیے ہے۔ یعنی ایک بے جان سخت پہاڑ پر یہ اثر ہو سکتا ہے تو انسان کے دل پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ بالکل، یہی تو غور کرنے کی بات ہے۔ آیت کہتی ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں، غور و فکر کریں۔ اور پھر آخری 3 آیات میں اس عظیم کلام کے نازل کرنے والے رب کا تعارف ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ایک شاندار مجموعہ۔ آیت 22 وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الغائب والشہادہ کا جاننے والا، وہ رحمان الرحیم ہے۔ آیت 23 وہی اللہ ہے، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، پاک ہے وہ ہر شرک سے۔ اور آیت 24 وہی اللہ ہے، الخالق، البارئ، المصور، بہترین نام اسی کے ہیں، لہ الاسماء الحسنہ۔ اور پھر وہی بات جو شروع میں تھی، جی، کہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور وہو العزیز الحکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو ان آیات میں تاریخ سے سبق، معیشت کے اصول، معاشرت کی بنیادیں، انسانی نفسیات اور اللہ کی معرفت سب کچھ جمع ہے۔ بالکل، اہم باتیں جو ذہن میں رہنی چاہیے۔ ظاہری طاقت پر بھروسہ بیکار ہے، دولت کی منصفانہ تقسیم ضروری ہے، ایثار کامیابی کی کنجی ہے، منافقت کمزوری ہے، اللہ کو یاد رکھنا خود کو یاد رکھنا ہے، اور قرآن دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ اور آخر میں وہ سوال جو ہم سب کے لیے، آیت 21 والی بات، اگر قرآن پہاڑ کو پگھلا سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو رہا ہے؟ جی، کیا ہم اس کی عظمت کو ویسے محسوس کر رہے ہیں جیسا اس کا حق ہے؟ کیا یہ ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی لا رہا ہے جو اسے لانی چاہیے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔